طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کے دل میں طلاق کا خیال کیوں پیدا ہوا ہے۔ آپ اشتعال میں ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کو کوئی وقتی رنج ہو گیا ہے، تو اطمینان کے ساتھ ایک گلاس پانی پی کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، اس لیے کہ اشتعال کے عالم میں، غصے کے عالم میں طلاق نہیں دی جا سکتی اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ جب آپ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو طلاق دینی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ عَزَمُ الطلاق، یعنی آپ نے باقاعدہ سوچ کر سمجھ کر ارادہ کر لیا، ارادہ کر لیں تو دیکھیں بیوی کی حالت کیا ہے۔ اگر وہ ایام سے ہے تو آپ طلاق نہیں دے سکتے، اگر ایام کے بعد آپ اس سے قربت کر چکے ہیں پھر بھی طلاق نہیں دے سکتے۔ ان دونوں چیزوں کا پوری طرح جائزہ لے کر اب آپ دو آدمیوں کو بلائیں گے گواہ کے طور پر، اور پھر آپ کو حق ہے کہ آپ طلاق دیں، اور ایک طلاق ہمیشہ ایک، کبھی دو بھی نہیں، کبھی تین بھی نہیں، اس کا خیال بھی دل میں نہ لائیں، ایک طلاق۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا جن لوگوں نے 3 طلاق دے دی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بالکل آخری درجے میں ایک حرام چیز ہے، ایک طلاق۔ تو پروسیجر یہ ہے کہ اگر جب ایک طلاق دے دے گا کوئی آدمی اس سارے مرحلے سے گزر کر، تو پھر 3 مہینے تک مزید مہلت ہے کہ جس میں وہ اپنے ارادے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اگر 3 مہینے گزر گئے، طلاق ہو گئی، بیوی جدا ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، ایک طلاق دی ہے، کوئی اور طلاق نہیں، جدائی ہو گئی، وہ بھی آزاد، مرد بھی آزاد۔ اگر درمیان میں فیصلہ کر لیا کہ نہیں نباہ کرنا ہے، کوئی احباب بیچ میں پڑے آدمی کو خود غلطی کا احساس ہوا، اب اس کے کوئی 10 سال 20 سال بعد دوبارہ کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اور آدمی نے پھر اسی طرح اسی پروسیجر سے گزر کر دوبارہ طلاق کا فیصلہ کیا، تو اس کو دوسری طلاق کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ یہ طلاق بھی بالکل اسی طرح اسی مرحلے سے گزرے گی، یعنی 3 مہینے میں آپ چاہیں تو فیصلہ واپس لے لیں، چاہیں تو 3 مہینے گزر جانے دیں۔ اگر اس مرتبہ بھی 3 مہینے گزر گئے تو بیوی الگ، شوہر الگ، آپ جب چاہیں دوبارہ اس سے شادی کر لیں۔ اگر آپ نے 3 مہینے کے اندر فیصلے کو واپس لے لیا اور پھر کوئی 4-5 سال کے بعد اسی حماقت کو دوبارہ دل چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخری حق بھی دیا ہے، اس کو کہتے ہیں 3 مرتبہ طلاق کا حق، یعنی ایک مرد کو ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق کا حق دیا گیا ہے، نہ کہ 3 طلاق کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ مہذب ترین الفاظ میں نان سینس ہے۔ تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو، وہ بھی اچھے طریقے پر۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے، ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی، غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو، اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ۔ تو اب یہ کیا ہوا، قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی دی ہوئی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔ ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، پریشان کرنا ہے، فلا تمسکوہن ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ضدم ضدہ ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے۔ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو، ٹھٹھا نہ بنا لو، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو۔ ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ دوسری بات ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو، یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداہن قنطارا، سونے کے ڈھیر دیے ہوں، ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس۔ گویا کہ یہ 2 طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو، وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ۔ ہوتا کیا ہے، عورت کے بھائی ہیں، اب انہیں غصہ چڑھا ہوا، اس بدماش نے یہ کچھ کیا تھا، اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اب تمہیں ہم شادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ، نہیں، یہ کام تمہارا نہیں۔ اگر وہ اذا تراضوا بینہم، اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ۔ ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے 10 لاکھ مہر دیا تھا، میں 5 لاکھ تمہیں واپس کر دوں۔
یا تم نے 10 لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا، میں کھلا مانگ رہی ہوں، میں صرف 5 لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں، اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، یہ فدیہ ہے۔ لیکن اب اگر دے دی، مراد ہے تیسری مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے۔ حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر، اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں۔ یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔